مسیح میں آپ کی سلامتی ہو اور آپ کو فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ آج کا ہمارا مضمون ہے مسیح اور کلیسیا۔ اس مضمون میں ہم سیکھیں گے کہ پوری بائبل میں اگر ہم غور کرتے ہیں تو کلیسیا جو ہے وہ مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ اس مضمون کو سمجھنے کے لیے ہمیں بڑے گہرے مطالعہ کی ضرورت ہے، لیکن پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسیح اس دنیا میں نئی تعلیمات کے ساتھ نہیں آیا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح شاید نئی کوئی تعلیم لے کر آیا ہے، انہیں اپنے ذہن سے یہ بات نکال دینی چاہیے کہ یسوع مسیح دنیا میں نئی تعلیمات کے ساتھ نہیں آیا، بلکہ وہ نئی زندگی لے کر آیا ہے۔ آیا ہمیں اس حقیقت کی نفی نہیں کرتے کہ مسیحیت میں نئے الفاظ کا اجرا ہوا، مگر عام طور پر الفاظ روزمرہ زندگی میں استعمال ہوتے تھے، لیکن مسیحیت میں ان الفاظ کے معنی بدل گئے، اور جس جگہ انجیل کی منادی پہلے نہ ہوئی ہو وہاں بھی ہم موقع محل کے مطابق نئے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ لفظ کلیسیا کے معنی، کیونکہ ہمیں کلیسیا کے معنی کو جاننا بہت ضروری ہے، شاید آپ پہلے بھی جانتے ہوں، تو ہم اس پر مزید غور کرتے ہیں۔ نئے عہد نامہ میں پہلی مرتبہ یسوع نے خود اس لفظ کلیسیا کا استعمال کیا۔ جب ہم پڑھتے ہیں اور آپ متی 16 باب اور 18 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر بڑا واضح لکھا ہے، یسوع مسیح کے منہ سے یہ الفاظ جو ہیں وہ صادر ہوئے، اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پترس ہے، اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور عالم روا کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ نیا عہد نامہ یونانی زبان میں لکھا گیا۔ کلیسیا کے لیے یونانی لفظ اکلیزیا استعمال ہوا ہے۔ اس لفظ کا مطلب ہے بلائے ہوئے یا الگ کیے ہوئے، اور یونانی لوگ اس لفظ اکلیزیا کا استعمال اس وقت کرتے تھے جب وہ اپنے آزاد لوگوں کو جمع کر کے یا الگ کر کے ایک جماعت بناتے تھے جو لوگوں کے لیے فیصلہ کرتی تھی۔ یہ لوگ اپنے گھروں اور ملازمت سے بلائے جاتے یا الگ کیے جاتے تاکہ ایک اسمبلی تشکیل پا سکے۔ لفظ ایکلیزیا پرانے عہد نامہ کے یونانی ترجمہ میں بھی ملتا ہے، جس کو افتادی ترجمہ کہا جاتا ہے۔ بہت سے ابتدائی مسیحی اس ترجمہ کو پڑھتے اور اس سے واقف تھے، کیونکہ افتادی ترجمہ مسیح کی پیدائش سے بھی پہلے ہوا۔ کلیسیا کے لیے جو عبرانی لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے کاہل یا ادہا۔ یہ لفظ اسرائیل کی پوری جماعت کے لیے استعمال ہوا تھا، کیونکہ اسرائیل کی جماعت خدا کی اسمبلی یا جماعت تھی۔ لفظ کاہل یا ادہا کا مطلب بھی بلائے ہوئے ہیں، اس لیے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ یونانی اور عبرانی میں کلیسیا کا مطلب یہ نکلا کہ بلائے ہوئے لوگوں کی ایسی جماعت جو کسی خاص مقصد کے لیے الگ کیے گئے ہوں۔ اس لیے مسیحوں کو یا مسیح کی کلیسیا بھی ایک خاص مقصد کے لیے مخصوص کی گئی ہے۔ تو ہم اسی نظریہ کے ساتھ کتاب مقدس کا مطالعہ بھی کرتے ہیں، اور یسوع مسیح کے الفاظ جو اس نے متی 16:18 میں کہے ان پر غور کرتے ہیں۔
कलीसिया का म्यार, कलीसिया का ममार, कलीसिया का ममार जो है, इसके बारे में हम जानते हैं, इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मसीह कलीसिया का ममार या कलीसिया का बनाने वाला है। इसलिए कलीसिया एक अल्लाही तख्लीक है। इसका अजर खुदा के दिल और ज़हन से हुआ है। वही कलीसिया का बानी है, अल्लाही खालिक। कलीसिया यस्सु की मलकियत है। यस्सु ने खुद कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यस्सु ने मर्द औरत को गुनाह की गुलामी से बाहर निकाला ताकि वो उसके लोग और उसकी जमात ठहरे। और आज भी यस्सु अपने कलाम और रूह कुद्दस के वसीला से लोगों को बुला रहा है कि उसकी कलीसिया में शामिल हो जाएं। अगर मैं फिर आप इस बात पर गौर करें, यस्सु की आवाज़ कलाम है और रूह कुद्दस है। हम रूह कुद्दस की आवाज़ को सुने, कलाम की आवाज़ को सुने और इसके ज़रिया से वो हमें बुला रहा है। इसलिए कलीसिया अल्लाही है और उसकी तख्लीक खुदा की अल्लाही मर्जी से हुई। मसीह ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और मसीह ने अपनी कलीसिया तलीमात और ज़िंदगी और सबसे बढ़कर सलीब पर अपनी जान देकर बनाई। इसका मतलब फिर ये निकला कि कलीसिया उन लोगों पर मुश्तमिल है जो मसीह पर ईमान लाकर फजल से निजात पा चुके हैं और दुनिया से अलग हैं। उनको मसीह के खून से मखलसी मिल चुकी है ताकि वो खुदा की कुर्बत में रहें, उसके साथ रफाकत रखें और खुदा की पाक मर्जी के मुवाफिक दूसरे भाइयों के साथ यगानगत में रहें। लेकिन अगर अफसोस के साथ मैं ये बात करता हूं, मुझे मुआफ करना, बहुत से लोग ऐसे हैं जो ना तो पाकीज़गी में कायम रहते हैं, ना खुदा की कुर्बत में उस तरह से रहते हैं, और ना भाइयों से यगानगत में उस तरह से रफाकत रखते हैं जिस तरह से रखनी चाहिए। तो वो फिर कलीसिया नहीं कहला सकते। जिसके अंदर ये क्वालिटी, ये म्यार, ये खूबियां नहीं हैं कि वो खुदा की कुर्बत, नंबर 2 उसके साथ रफाकत, नंबर 3 खुदा की पाक मर्जी के मुआफिक दूसरे भाइयों के साथ युगानगत से रहें। ये कलीसिया का काम है। मखलसी का काम खुदा ने अपने बेटे के वसीला से किया। अगर आप अमाल 20 बाब और उसकी 23 आयत का मुतालिया करते हैं तो वहां बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा है, बस अपनी और उस सारे गल्ला की खबरदारी करो जिसका रूह कुद्दस ने तुम्हें निगहबान ठहराया, ताकि खुदा की कलीसिया की गल्लाबानी करो जिसे उसने खास अपने खून से मूल लिया है। इससे ज्यादा और क्या कीमत हो सकती है कि मसीह ने अपने खून से कलीसिया को खरीदा। पतरस रसूल इसके बारे में कहते हैं, क्योंकि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिया से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग भरे यानी मसीह के बेशकीमत खून से। अगर आप पहला पतरस 1 बाब 18 और 19 आयत का मुतालिया करें और इफिसियों 5 बाब 25 से 27 में मसीह के हैरान कुन काम की बाबत भी हम पढ़ते हैं। वहां लिखा है, ऐ शोहरो अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाला कर दिया, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर साफ करके मुकद्दस बनाए और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे जिसके बदन में दाग या जुरी या कोई ऐसी चीज हो, बल्कि पाक और बेऐब हो। आसमानी लश्कर की ये पुकार है। अगर हम मुकाशफा 5 बाब और 9 आयत का मुतालिया करते हैं, तू ही इस किताब को लेने और इसकी मोहरें खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़िबा होकर
اپنے خون سے ہر ایک قبیلہ اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا۔ مسیح اور اس کی کلیسیا کے تمام دشمن ہمیشہ کے لیے کچل دیے گئے ہیں، کیونکہ صلیب پر مسیح نے کفارہ دیا۔ ہر ایک انسان نجات پا سکتا ہے اور کلیسیا میں شامل ہو سکتا ہے۔ یسوع آج بھی روحوں کا پیاسا ہے۔ آج بھی مسیح اپنی کلیسیا کی تعمیر کر رہا ہے، اپنے کلام کے وسیلہ سے، روح القدس کی طاقت سے اور بہت ساری خدمت گزار نجات یافتہ لوگوں کے وسیلہ سے، جن کو اس نے خاص اسی مقصد کے لیے الگ کیا۔ ہم پڑھ سکتے ہیں پہلا کرنتھیوں 3 میں، کیونکہ ہم خدا کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، تم خدا کی کھیتی اور خدا کی عمارت ہو۔ کتنا بڑا کلیسیا کو اعزاز حاصل ہے کہ ہمیں خدا کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ہے، اور ہم وہ ہیں جو خدا کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ کتنی زبردست بات ہے۔ اور اسی طور پر ہم غور کرتے ہیں کہ کلیسیا کی تعمیر ہو رہی ہے، اور میرے عزیزو، مسیح کبھی بھی کسی کام کی بنیاد انسانوں پر نہیں رکھتا۔ ہاں، وہ انسانوں کو استعمال ضرور کرتا ہے، پر ان پر بنیاد نہیں رکھتا۔ انسان ہمیشہ اس کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ پطرس رسول چٹان نہیں تھا، بلکہ متی 16:18 آیت میں پتھر آپ مسیح ہے۔ جب پطرس نے اقرار کیا کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے، تو مسیح نے حقیقت پر کلیسیا کی بنیاد ڈالی۔ بائبل کی درست تشریح کے لیے ہمیں متن کا ضرور اس پر غور کرنا ہے، اس کا کیا سیاق اور سباق سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نیا عہد نامہ کلیسیا کی بنیاد کے بارے میں کیا تعلیم دیتا ہے، ہم غور کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں بائبل مقدس میں سے چند حوالے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم پہلا کرنتھیوں 1:10 سے 11 آیت پڑھتے ہیں تو یہاں پر واضح لکھا ہے، میں نے اس توفیق کے موافق جو خدا نے مجھے بخشی دنا ممار کی طرح نیو رکھی، اور دوسرا اس پر عمارت اٹھاتا ہے۔ بس ہر ایک خبردار رہے کہ وہ کیسی عمارت اٹھاتا ہے، کیونکہ سوا اس نیو کے جو پڑی ہوئی ہے اور وہ یسوع مسیح ہے، کوئی شخص دوسری نہیں رکھ سکتا۔ اس اقتباس میں بڑے واضح انداز میں پتہ چلتا ہے کہ مسیح کلیسیا کی بنیاد ہے، مسیح کلیسیا کی نیو ہے۔ ہم افسیوں 2:19 اور 22 میں بھی پڑھ سکتے ہیں، بس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے، بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے، اور رسولوں اور نبیوں کی نیو پر، جس میں کونے کے سرے کا پتھر خود مسیح یسوع ہے، تعمیر کیے گئے ہو۔ اسی میں ہر ایک عمارت مل ملا کر خداوند میں ایک پاک مقدس بنتا جاتا ہے، اور تم بھی اسی میں باہم تعمیر کیے جاتے ہو، تاکہ میں خدا کا مسکن بنوں۔ پطرس نے خود بھی اس کے بارے میں لکھا، اس کے یعنی آدمیوں کے رد کیے ہوئے پر خدا کے چنے ہوئے اور قیمتی زندہ پتھر کے پاس آ کر تم بھی زندہ پتھروں کی طرح روحانی گھر بنتے جاتے ہو، کاہنوں کا مقدس فرقہ بن کر ایسی روحانی قربانیاں چڑھاؤ جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کے نزدیک مقبول ہوتی ہیں۔ یا پہلا پطرس 2:4-5 آیت میں پڑھ سکتے ہیں۔ بائبل مقدس کے ان اقتباسات سے یہ ظاہر ہوا ہے، ان حوالوں سے یہ ظاہر ہوا ہے کہ یسوع مسیح وہ بنیاد ہے جو ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ کلیسیا کی تعمیر میں مسیح خود بنیاد ہے، اور ہمارے بھروسے پر صرف اور صرف یسوع مسیح پر ہونا چاہیے۔ وہی ہماری حفاظت اور پناہ ہے، وہی ہماری زندگی اور امید ہے، اور ہم
اسی کی خدمت کریں گے، یہ امارت یعنی کلیسیا نجات یافتہ لوگوں سے بنتی ہے۔ لوگ صرف مسیح میں ہمیشہ کی زندگی حاصل کرتے ہیں۔ کلیسیا خدا کا مقدس ہے اور خاص مقصد کے لیے اسے تعمیر کیا گیا ہے۔ اگر آپ پہلا کرنتھیوں 3:16 پڑھیں تو وہاں لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ کلیسیا خدا کی آرام گاہ ہے اور بھوکی روحوں پر خدا کے ظہور کی جگہ بھی ہے۔ کلیسیا خدا کا کام کرنے کی جگہ بھی ہے۔ خدا نے اپنی کلیسیا کو ذمہ داری دی ہے کہ اس کے کلام کی حفاظت کرے اور اس کا کلام کا جو ہے پرچار کرے، پوری دنیا میں اس کے کلام کی منادی کرے۔ اور کلیسیا کو اس لیے بلایا گیا ہے کہ خدا کی مرضی کو پورا کرے، اپنی مرضی نہ پورا کرے، خدا کی مرضی کو پورا کرے، اس کی خدمت کرے، لوگوں کے لیے روشنی بنے اور ڈوبتی روحوں کو بچا لے اور ان کو گناہ لودہ دنیا میں سے چھٹکارا دلائے۔ یہ کلیسیا کا کام ہے اور یہ پیغام آگے فی الحال جاری ہے۔ یہ نیکسٹ پیغام میں آگے ہم پھر اور